عبادت کی ایک روح بتائی حضور نے، لب لباب کہیے اس کا، وہ کیا ہے؟ دعا۔ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ حضور کی یہ دو احادیث بہت سادہ، بہت مختصر۔ دعا ہی عبادت کا جوہر ہے۔ مخ کہتے ہیں ہڈی کے اندر جو گودا ہوتا ہے وہ مخ ہے۔ گودا جو ہے عبادت کا وہ کیا ہے؟ دعا۔ توحید فی الدعا کیا ہے؟ صرف اللہ کو پکارا جائے، اور شرک فی الدعا، جس کو بھی پکاریں گے آپ مدد کے لیے اس کو آپ نے معبود بنایا ہے۔ کسے باشا یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ حضور نے فرمایا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو۔ اللہ نے تو دروازہ کھولا ہوا ہے، جو چاہو مانگو، کسی اور سے مت مانگو۔ دیکھیے ایک علمی مسئلے اور ہوتے ہیں، یہ جو روحانیات کا معاملہ ہے، عالم ارواح میں کیا صورت ہے، ارواح صرف کہیں اللہ کے پاس کسی کولڈ سٹوریج میں ہے یا اس کا اس دنیا سے بھی کوئی تعلق ہے، یہ علمی مسائل ہے۔ فرض کیجئے اس وقت کوئی ارواح یہاں موجود ہو، فرض کیجئے، میں اس کا انکار نہیں کروں گا، ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی روحانیت والا شخص بتا بھی دے کہ ہاں فلاں کی روح موجود ہے، ہوگی بھائی، اسے نظر آتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شیطان جن ہو اور وہ دھوکہ دے رہا ہو کہ میں فلاں کی روح ہوں، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، مجھے اس سے بحث نہیں۔ مجھے جس سے بحث ہے وہ یہ ہے کہ مجھے پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہوا کرے کسی کی روح موجود ہو، ہوا کرے، مجھے میرے رب کی اجازت نہیں ہے کہ میں اسے پکاروں۔ مدد مانگوں گا اللہ سے، دعا کروں گا اللہ سے، استغاثہ کروں گا اللہ سے، تکلیف کے لیے دہائی دوں گا اللہ کی۔ اب اللہ جس سے چاہے کروا دے، کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے، مجھے کیا ہے؟ مجھے آم کھانے ہیں، پیڑ نہیں گننے۔ فلاں روح نے آگے کام کر دیا، کرے بھائی، میرا کام بننا چاہیے۔ اور فرشتہ آ گیا، اس نے کام بنا دیا، کرے، مجھے کیا غرض ہے اس سے، میرا کام بننا چاہیے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پکارنا ہے صرف اللہ۔ اللہ کو اس کی بھی قدرت ہے کسی کو نہ بھیجے، نہ کسی روح کو بھیجے، نہ ملائکہ کو بھیجے، بغیر کسی کے جو چاہے کر دے۔ اللہ کا مرضی ہے، وہ چاہے کسی روح کو بھیج دے، کسی فرشتے کو بھیج دے، مجھے اس سے غرض ہی کوئی نہیں۔ مجھے تو اپنی تکلیف کا دور ہونا مطلوب ہے، اس کے لیے میں پکاروں گا۔ سمجھ رہے؟ دیکھیے میں سادہ ترین کر رہا ہوں مسئلہ۔ عبد القادر جیلانی کی روح یہاں ہے یا نہیں، حضور کی روح انور یہاں ہے یا نہیں، یہ تو علمی مسئلہ ہو گیا نا۔ یہ فرشتے یہاں ہے کہ نہیں، کوئی اختلاف ہے؟ میں پکار سکتا ہوں اسے کہ بھائی ذرا میرا کام کر دینا۔ یہ کروں گا تو شرک موجود ہے، کرامن کاتبین ہے کہ نہیں؟ موجود ہونا نہ ہونا یہ مسئلہ علمی۔ جو اصل میں شرک سے متعلق مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پکارنے کی اجازت نہیں۔ دیکھیے حضور کی ایک حدیث ہے، اور یہ ایک ہمارے لیے خوشخبری ہے۔ آج 8واں دن ہے، آپ اپنی نیند کی قربانی دے رہے ہیں، آ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہ حدیث بھی سن لیجئے، بشارت والی حدیث ہے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، نہیں جمع ہوتے کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں۔ اس کا مصداق اول تو مسجد ہوگی، لیکن تقریباً تمام محدثین نے مانا ہے کہ صرف مسجد تک محدود نہیں ہے، سب گھر اللہ کے ہیں۔ یہ جگہ کس کی ہے؟ تو عام ہے یہ چیز، لیکن مسجد کا ہوگا تو وہ مصداق اول ہو جائے گا۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کام کیا کر رہے ہو کہ اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہو، وہ سمجھ رہے ہو، سمجھا رہے ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، ان پر اللہ کی طرف سے سکینت کا نزول ہوتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ذکر کرتا ہے ان کا ملائکہ مقربین کی محفل میں۔ دیکھو تم کہتے تھے یہ انسان بڑا گھٹیا ہے، میرے وہ بندے اس وقت میرے گھر میں جمع ہے صرف میرے کلام کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ فخر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے اللہ۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو حقیقتاً مومن ہے، جو واقعتاً ایمان کا رمز آشنا ہو گیا ہے، وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ کے ساتھ۔ یہ اشد حبا للہ، یہ عبادت کا وہ باطنی روح والا پہلو۔ اب ذرا آئیے سورہ زمر سے آگے چلیے۔ سورہ مومن کی میں صرف ایک آیت کا حوالہ دوں گا، وہ یہاں پر طبع شدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ میری گفتگو میں اس وقت اصل فوکس میں وہ پوائنٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کو ضمن نوٹ کر لیجئے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو
इबादत। दुआ जो है वो इबादत का असल जौहर है, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर दुआ ही असल इबादत है। जिसको आप पुकारते हैं वही आपका माबूद है, जिसको आपने मुश्किल कुशा समझा है वही आपका माबूद है, जिसको हाजत रवा माना है वही आपका माबूद है। यह है वो दुआ का पहलू। इस दुआ के ज़िम्न में अगरचे कुरान मजीद में दूसरे मकामात पर ला तदऊ मअल्लाहि अहदा, देखो अल्लाह के सिवा किसी और को मत पुकारना, अल्लाह के साथ किसी और को शामिल न कर लेना, ये शिर्क फिर दुआ है। लेकिन मजमून की मुनासबत देखिए कि सूरह मोमिन के जो सूरह जुमर के मुत्तसिलन बाद आती है, उसमें एक तो वो आया मुबारक दुआ के मौजू पर वो अहम तरीन आयत है कुरान मजीद की, और जुम्मों के खुतबों में आपने बारहा सुनी होगी। क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। तुम्हारे रब ने यह फरमाया है पुकारो मुझे, मांगो मुझसे, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। और चूंकि दुआ ही इबादत है, लिहाजा फरमाया वो लोग जो बरबिनाए इस्तिकबार मेरी इबादत और मुझसे मांगने से इबा करते हैं, उन्हें जलील खार होकर जहन्नम का ईंधन बनना पड़े। तो अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से मांगो। लेकिन यह कि इस सूरह ज़ुमर के साथ जो इसका रब्त ताल्लुक है वो वाज़ेह होता है आयत नंबर 65 और 66 को। ये आयत नंबर 60 थी जो अभी मैंने आपको सुनाई। आयत नंबर 65 है हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हु फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन। देखिए वही लफ्ज़, वो अल्लाह है, वो जिंदा जावेद हस्ती के जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बस पुकारो उसे, उसके लिए अपनी इताअत को खालिस करते रहो। अगर दुआएं करते रहो और इखलास फिल इताअत नहीं है, दुआएं तुम्हारे मुंह पर दे मारी जाएंगी। ये दुआ कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। ये जो आज बहुत से लोग सवाल करते हैं क्या वजह है हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, पहले लोगों की दुआएं कबूल होती थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत कर दी। आपने नक्शा खींचा कि एक शख्स है जो बहुत दूर से सफर करके हरमैन पहुंचा हुआ है,